نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد چند جانشین ناخلف، انہوں نے گنوا دی نماز اور پیروی کی خواہشات کی، پس عنقریب انہیں ملے گی گمراہی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پیغمبر وہ لوگ ہوتے تھے جو معاشرے سے اور لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی محنت جاری رکھتے، چاہے ایک آدمی کو متاثر کر دیتے یا 950 سال کے بعد 80-82 افراد کو متاثر کرتے یا ہزاروں لاکھوں کو متاثر کرتے، لیکن کبھی بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ وہ اپنی قوم سے متاثر ہوا ہو اور ان ہی کے رنگ میں رنگ گیا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو دعوت دی۔ جو ابتدائی مسلمان ہونے والے ہوتے وہ نہایت کڑے مجاہدات سے گزرتے، یہاں تک کہ ان کے دل کی آنکھیں روشن ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتوں اور قدرتوں کا مشاہدہ کرتی، اور ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہی ذات ہے جو ہر نعمت اور ہر انعام دینے والی ہے۔ اس طرح پھر ان کے اندر شکر کی صفت پیدا ہوتی۔ لیکن ہم لوگوں نے پورے کے پورے دین کو بس صرف نماز سمجھ لیا ہے یا روزہ سمجھ لیا ہے، یا پھر ایسے اعمال ہم نے سمجھ لیے ہیں جس میں دکھاوا اور نمائش ہوتی ہے۔ جو اعمال ان کے پیچھے اور چھپ کر کرنے کے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے، یعنی جو روح اس کے اندر ہوتی ہے وہ روح ہم نے چھوڑ دی۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کسی پیغمبر کے اصحاب ہوتے یا حواری ہوتے وہ تو ٹھیک اسی راہ پر چلتے جو پیغمبر چھوڑ کر گئے، لیکن ان کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے، ان کے خلفاء، ان کے جانشین ایسے لوگ آ جاتے کہ جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے اور نماز کو ضائع کر دیتے۔ نماز کو ضائع کرنا اس کے اندر سے اس کی روح کو نکالنا ہے، یعنی ظاہری طور پر جو ڈھانچہ ہے وہ تو وہ لوگ ادا کرتے، لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، جو روح ہے، وہ چھوڑ دیتے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں پڑھنے والے، بلکہ نماز کے اندر خشوع یہ اصل میں خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، عاجزی، انکساری، یہ صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر روح پڑتی ہے، اور اس طریقے سے وہ عمل ایک قوی عمل بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں، تو اعتکاف کی بھی اصل یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف امور کی وجہ سے، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف میں اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، وہ مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا، فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے، یہ جو خشیت ہے، یہ اصل روح ہے۔
اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر مضبوطی اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور جو نیک کام یا بڑے بڑے کام وہ اس سے پہلے کرتا آ رہا تھا انہی کو ایک نئے جوش اور نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ کرنے کے لیے دوبارہ وہ اعتکاف کے بعد آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شکر کرو میرا، ناشکری نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے، جب تمہارے دل کے اندر میری یاد ہوگی، میرا ذکر تمہارے پیش نظر ہوگا، تو تمہارے دل کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت پیدا ہوگی، جسے شکر کہتے ہیں۔ تمہارے اندر شکر کا ملکہ پیدا ہوگا، اور یوں تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ یہ محبت کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ بے شک مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اور وصیت یہ فرمائی کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر اور عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرنے پر۔ تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرنے والا ہوگا، ذاکر اور شاغل ہوگا، اعمال کے اندر روح پیدا ہوگی، اور اعمال جتنے مضبوط ہوں گے، روح ان کے اندر جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی اس عمل کا باہر کے ماحول پر اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم کی سورہ مومنون کی پہلی آیت میں یہی فرمایا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، 13 سال تک انہوں نے بے تحاشا مجاہدات اور مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی، اور یہ ایسے لوگ ہیں مہاجرین اور انصار جو ابتدائی لوگ تھے، ان کے درجے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو اعمال کی جو روح تھی، اور ان کے اندر جو ان کے دل کے اندر قوت تھی، وہ بعد والوں میں نہیں۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، وہ بنی اسرائیل جو تھی، فرعونیوں کی غلام قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام غلام قوم میں پیدا ہوئے، اور پھر اس قوم نے جب فرعون سے نجات حاصل کی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھے، ان کے اوپر ایک حکم نازل ہوا جہاد کا، تو چونکہ یہ مشقتوں کے عادی نہیں تھے، مجاہدات انہوں نے نہیں کیے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں تو بڑا کمال ہے، لاٹھی مارتا ہے تو پانی نکل آتا ہے، لاٹھی مارتا ہے تو سمندر میں، دریا میں راستے بن جاتے ہیں، لاٹھی نیچے پھینکتا ہے تو اس سے اژدہا بن جاتا ہے، فرعون کو تو نے شکست دی، تو اب یہ چھوٹی سی قوم ہے، جاؤ تو اور تمہارا رب ان سے لڑو، اور ہمیں کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ ان کی اس گستاخی پر یتیہون فی الارض، 40 سال تک وادی یتیہ میں وہ سرگرداں پھرتے رہے۔ تو جب 40 سال انہوں نے مجاہدہ کیا، مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں دی۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو 13 سال مشقتوں اور مجاہدات کی بھٹی سے نکل چکے تھے، تو جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا، آگ کے اندر کود جانے کا حکم دیں، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ وہ ایمان روح تھی، مجاہدات تھی۔ تو اسی لیے مشائخ اور صوفیاء کے ہاں مجاہدات کرائے جاتے ہیں،
ریاضات ہوتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ انسان کا باطن بن جائے، انسان کا اندر بن جائے، انسان کا قلب بن جائے، انسان کے قلب میں سے رذائل نکل جائیں اور خصائل اس کے اندر آ جائیں، تو اسی کے لیے یہ ساری محنت ہے۔ پھر جب یہ یہاں سے بن کر جائے گا، معاشرے میں جائے گا، تو لوگوں کے اثرات نہیں لے گا بلکہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ جو شخص خود دوسرے سے متاثر ہوتا ہے وہ کسی اور کو کیا متاثر کرے گا؟ تو اس لیے روحانیت یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں باقی سب اعمال میں جس چیز کا سب سے زیادہ کرنے کا حکم ہے وہ ذکر اللہ ہے، یہاں تک کہ جہاد کا میدان ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مجاہدین کو حکم ہے کافروں کے خلاف لڑ رہے ہو، اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑو۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر ایک حکم کے پیچھے جو اس کے اندر روح ڈالنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے صوفیاء ذکر اللہ کی کثرت کراتے ہیں، ضربیں لگواتے ہیں تاکہ انسان کا قلب بن جائے۔ اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے اندر سے گناہ کی نفرت پیدا ہوگی اور نیک اعمال کے ساتھ محبت، شوق اور رغبت پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔